نماز پڑھنا الگ ہے، نماز قائم کرنا الگ ہے. دو نبی جو ہیں ان کو اللہ نے جو ہے وہ نماز قائم کرنے کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، انہیں بھی نماز قائم کرنے کے لیے کہا گیا. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا کو بھی نماز کو قائم کرنے کا کہا گیا. یہ نہیں کہا کہ نبی تم جاؤ نماز اکیلے پڑھ لو، نہیں، نماز کو قائم کرو. جب نماز قائم کی جائے گی تو لوگ نماز کی طرف آئیں گے، نماز کی طرف رجوع کریں گے. جب نماز کی طرف آئیں گے احکام سیکھیں گے، پھر حقوق سیکھیں گے، حلال سیکھیں گے، حرام انہیں پتہ چلے گا. خوب اس طرح ایک معاشرہ ڈیزائن ہوگا. ورنہ اگر صرف عبادت کا تعلق ہوتا تو غار حرا میں بہترین عبادت تھی. حضرت جبرائیل تشریف لا رہے ہیں، رسول خدا اکیلے ہیں، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ رسول خدا کے لیے کھانا لے کے جا رہی ہیں. وہ اس سے بہترین جگہ اور کیا ہو بندے کے لیے؟ خلوت میں عبادت کر رہا ہے، وہی بھی آ رہی ہے، وہی خود مقام توحید ہے جو نازل ہو رہا ہے نبی کے قلب کے اوپر. کیونکہ شاید میں کسی اور مجلس میں، یہاں شاید نہیں، وہاں جو میری گفتگو چل رہی ہے وہاں میں نے عرض کیا کہ قرآن جو ہے وہ قرآن کے اپنے درجات ہیں. قرآن درجوں کی طرح ہے. مومن کے درجات بہشت میں قرآن کی آیاتوں کی طرح ہیں. جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنے مومن کے درجات ہیں. اب جو مومن کے وجود میں قرآن نفوذ کر جائے گا اور جتنا نفوذ کرے گا اور پھر وہ قرآن ظہور کرے گا اتنے اس کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے. لیکن اب ہمیں یہ باتیں مولانا صاحب کیا پتہ، قرآن نفوذ کرے وجود میں پھر ظہور بھی کرے، یہ نئی باتیں کر رہے ہیں مولانا صاحب، ہمیں کیا پتہ ان کا. وہ اجزانے میں ہوتے ہیں. جب ہم قرآن سے دور ہوں گے تو یہی ہوگا نا. قرآن ہماری زندگی کا حصہ جب نہیں ہوگا تو یہ باتیں تو ہوں گی. اور ہم چاہتے ہیں بہشت میں درجات بھی ہمارے بلند ہوں. بہشت میں درجات بلند کیسے ہوں گے جب دنیا میں اپنے درجوں کو قرآن کے برابر کر ہی نہیں رہے ہم. وہ بریکٹ کلوز، میں کہیں اور جانا نہیں چاہتا، گفتگو پھر بہت کہیں اور چلی جائے گی. اب یہاں قرآن جو ہے، جو اتنا قرآن کے بارے میں انسان کیا کہ قرآن پروردگار نے خود قرآن کی تعریف قرآن کے اندر کی ہے. ہم نے قرآن کو ایسے نازل کیا، قرآن ہے کیا، خود ہدایت کی کتاب ہے، خود کلام الہی اور حقیقت قرآن اس عالم میں کچھ اور ہے. یہ نیچے اتر کے لفظوں کی صورت میں آیا ہے. اس کے باوجود بھی جب خدا نے اسے عرضہ کرنے کی کوشش کی، دینے کی کوشش کی، نہ پہاڑوں نے ایکسیپٹ کیا، نہ کسی اور زمین نے ایکسیپٹ کی، کسی چیز نے قرآن کو ایکسیپٹ نہیں کیا. کیوں؟ کہا قرآن کا وزن اتنا زیادہ ہے. قرآن پھر کہاں آیا؟ قلب پیغمبر پر آیا. صلی اللہ محمد اللہ صلی محمد. یعنی قلب کی وسعت اتنی ہے کہ جتنی بھی ظرف بڑھتی چلی جائے قلب پیغمبر پر خدا نے اپنے کلام کو اتارا ہے. اب رسول خدا آیت نازل ہے لیکن نہیں، خدا نے کہا کہ نہیں، نیچے جاؤ، لوگوں کو ہماری طرف متوجہ کرو، ہماری طرف دعوت دو. اب جب دعوت دی جائے گی تو ظاہر ہے جب آپ کسی کو ایک چیز انٹروڈیوس کرائیں گے تو مارکیٹ میں جو آلریڈی پروڈکٹ ہیں وہ آپ کو شیئر دیں گی کیا؟ آج مارکیٹنگ کی لینگویج میں جب آپ کوئی نئی پروڈکٹ لانچ کریں گے تو آلریڈی جو پروڈکٹ ہیں وہ اپنا شیئر دیں گی کیا؟ نہیں دیں گی، رکاوٹ ڈالیں گی. تو انہوں نے کیا کیا؟ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی. پہلے ڈرایا، دھمکایا، لالچیں جو وہ کر سکتے تو انہوں نے کی. لیکن یہاں
خدا کے ہاں کوئی شیئرنگ نہیں ہے. خدا اپنی مارکیٹ کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہ رہا. لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں ہے معبود سوائے, تو باقی ساری مارکیٹیں کلوز, بند ہو جائیں گی. یہ آسان نہیں تھا, یہ آسان نہیں ہے. یعنی دین کو پھیلانا آسان نہیں ہے. آج آپ دیکھیں نا معاشرہ, ہمارا معاشرہ, کسی اور کی کیا مثال دیں. بھائی اپنا کام سے کام رکھو, نماز پڑھو, جاؤ بھائی, کیا ہے تمہیں, کیا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہی ہے نا, یہ اسلام تھوڑی ہے. آپ نماز کو جب قائم کریں گے تو وہ چیزیں جو لوگوں کو نماز سے روکتی ہیں, برائیاں, بے حیائی, نشہ, یہ ساری چیزیں, یہ چیزیں انسان کو نماز کی طرف تھوڑی آنے دیں گی. یہ اولیاء طاغوت ہیں, یہ طاغوت کے ولی ہیں جو روک رہے ہیں. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ان کو بھی چھوڑ دو. میخانے بھی کھلے رہیں, مسجدیں بھی کھلی رہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز جب قائم کی جائے گی تو پھر بت قدے توڑ دیے جائیں گے. اسی لیے رسول خدا نے خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑا ہے. وہ الگ بات ہے کہ توڑنے والا رسول کے ساتھ کون تھا. یہ بھی بتا دیا کہ ولی کے بغیر, ولایت کے بغیر طاغوت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا.